یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم آئے ہیں در پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدائے برتر کے لیے درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی بدھ کی بارگاہ سے مسلسل پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ ایک ایسی بارگاہ ہے، یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں تمام آپ کی حاجات بآسانی پوری ہو جاتی ہیں. صرف 2 رکعت نماز ہے ہدیہ امام موسی کاظم، اور وہ تسبیح ہے مجرب جو جس سے آپ پڑھ کر اپنی تمام حاجات، مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں. یہ وہ خاص بارگاہ ہے کہ جو یہاں پر آ جاتا ہے اسے دلی سکون اور تمام پریشانیوں اور مشکلات سے وہ حل اس کا ہو جاتا ہے. جی ناظرین، مسلسل ہم نے آپ کو بدھ کی بارگاہ سے پروگرام ہم دکھا رہے ہیں. وہ دکھانے کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو آگاہی اس بارگاہ کی کم ہے، لیکن جن کو پتہ ہے وہ ضرور ہر بدھ کو یہاں آتے ہیں اور اپنی زندگی کو آسان بناتے ہیں. کسی جگہ جانے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی، صرف 2 رکعت نماز کے لیے آپ یہاں ٹائم نکال کر آئیں اور اپنی تمام مشکلات کو حل کرائیں. ہم مسلسل لوگوں سے بات کرتے ہیں، لوگوں سے جانتے ہیں کہ ان کا سلسلہ کب سے ہے اس بارگاہ میں اور وہ کب سے اس بارگاہ میں آ رہے ہیں. وہ ہمیں شیئر کرتے ہیں اور ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. یہ خاص زبانی ہیں لوگوں کے جو ان کے ساتھ زندگی میں ان کے معجزات رہنما اس بارگاہ کی وجہ سے ہوئے ہیں. تو یہ خاص معجزات ہیں جو ہم آپ تک پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ آئیے اور اپنی تمام مشکلات کو حل کرائیے. جی مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی. میں ہوں خاور رضا نقوی. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کانیڈا. جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب سلمان جعفری صاحب. آئیے ان سے جانتے ہیں کیونکہ مسز سلمان جعفری بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے یہ دونوں تو یہ کب سے آ رہے ہیں اور کیا خاص دعا جو تھی ان کو یہاں پر لے کر آئی اس بارے میں ان سے جانتے ہیں. جی السلام علیکم سر. السلام. جی آپ کب سے آ رہے ہیں اس بارگاہ میں اور کوئی خاص واقعہ، کوئی خاص دعا تھی جو یہاں تک آئی؟ جی ماشاء اللہ، ہم لوگ کافی عرصے سے آ رہے ہیں. پچھلے دنوں انہوں نے 7 بدھ یہاں پہ آ کے اپنا منت مانی تھی کچھ، وہ ماشاء اللہ پوری ہوئی ہیں، تو وہ ہم پوری کرنے آئے ہیں. تو وہ منت جو تھی وہ بھی بتا دیجئے کہ وہ آپ کی کیا منت تھی اور کیا سلسلہ تھا؟ بیٹے کی شادی. اچھا ماشاء اللہ سے ابھی کر کے آئے ہیں ہم امریکہ سے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ آپ کی بدھ کی یہاں پر دعا تھی جو آپ نے؟ جی ماشاء اللہ سے بس 2 مہینے کے اندر پچھلے سال ہی پوری ہو گئی تھی. اچھا. پھر وہ بات چیت ہوتے ہوتے پھر نیکسٹ ایئر آ گیا، تو پھر 22 میں پھر 11 جون کو شادی ہوئی. پھر ہم لوگ امریکہ میں تھے جی، اور اب پھر محرم کے بعد اب ہمارا آنا ہوا ہے یہاں پہ. تو بس ہم یہ نظر کرنے آئے تھے، منت پوری ہوئی. کیسا آپ اس بارگاہ کا ایک معجزہ ہے کہ جب انسان یہاں آتا ہے اور اپنی کوئی دعا یا کوئی اپنی التجا کرتا ہے اور جو سکون ہے لوگ کہتے ہیں اس بارگاہ میں، آپ کیسا محسوس کرتی ہیں آتی ہیں تو؟ ہاں بالکل بہت سکون ہے. اور ہم تو ہر بدھ کو یہ نماز پڑھتے ہیں، نہیں آ سکتے ہر بدھ کو تو اور پھر اس کی تسبیح ہے وہ پڑھتے ہیں بہت پابندی سے. اور موسی و کاظم علیہ السلام کا بھی ہے یہاں پہ، تو وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. تو یہ جو آپ بھی سر بتائیں گے کچھ، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس بارگاہ میں جب آتے ہیں تو ایک دلی سکون ہے اور ایک آپ کی جو مشکلات ہیں وہ امام کے صدقے بے شک یہ اس تسبیح ایسی مجرب تسبیح ہے جس کے صدقے میں آپ کی تمام مشکلات اور حاجات پوری ہو جاتی ہیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل، میرے لیے صرف امام حسین کا نام کافی ہے. جی، جو چیز مانگنی ہوتی ہے مل جاتی ہے. ایسا ہی ہے. چلیں آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو شادی، اور آپ کی دعا اس طرح قبول ہوئی، مولا نے قبول کری، اور اسی طرح آپ کی دعائیں قبول ہوتی رہیں. آپ ہمیں یاد رکھیے گا قائم ٹی وی کو اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. بہت شکریہ سر، تھینک یو. السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ جناب غلام علی صاحب موجود ہیں اور بدھ کی بارگاہ سے بالکل ابھی دروازے سے باہر آئیں. تو ان سے جانتے ہیں کہ وہ کب سے اس بارگاہ میں آ رہے ہیں اور کیا خاص دعا ہے کوئی جو ان کو یہاں تک لاتی ہے. جی سر السلام علیکم. میں آ رہا ہوں تقریباً 1993 سے 93 سے. اوہ ماشاء اللہ. اور میں مسلسل آ رہا ہوں. بیچ میں جب یہاں تاریخ روڈ آیا تو گیپ ہوا، لیکن آج انشاءاللہ 3-4 سال بعد یہاں پہلی مرتبہ آیا ہوں. اچھا. تو مسلسل جو آپ آتے ہیں اس بار مرادیں جو ہے جو بھی تھی وہاں تقریباً یہاں پوری حل ہوئی ہے. اب ماشاء اللہ. اور جو میں وہاں جب سامنا میں گیا تھا جی تو وہاں بھی میرے موسی کاظم کے وہاں بھی میری ابھی آیا ہوں وہاں سے اسی سال.
अच्छा, तो जो मुराद वहाँ मांगी थी वहाँ भी पूरी हुई और यहाँ भी मुराद मिली। माशाल्लाह सिलसिला जारी है मुरादों का। तो अंकल ये आप जो आ रहे हैं तो ये बारगाह में जो लोग आते हैं वो यही कहते हैं कि इस बड़ा सुकून है, बड़ा दिली एक इत्मीनान है। हाँ सही, सुकून बहुत मिलता है। बल्कि मैं तो ये देखता हूँ कि मेरे तकरीबन अहले तशरीह के अलावा भी लोग यहाँ आते हैं और मुरादें मानते हैं अपनी, और लेकिन देखता हूँ तो उनकी भी मुरादें पूरी हुई हैं और हो रही हैं, मुसलसल हो रही हैं। अभी हमारे साथ पिछले बुध को एक वाक़या ये हुआ कि मतलब मैं बातचीत कर रहा था तो मुझे पीछे से एक लड़के ने आगे कहा कि मुझे भी आपसे बात करनी, लेकिन मैं सामने नहीं आऊँगा क्योंकि मैं एक अहले सुन्नत से मेरा ताल्लुक़ है। और मेरे साथ मुआवज़ा यहाँ पर ये हुआ कि मेरी 4 महीने की बच्ची जब वो पैदा हुई तो उसको कुछ दिनों बाद उसकी बिनाई चली गई। तो बाकायदा उन्होंने मुझे बताया कि मुझे किसी ने ऑफ़िस में बताया, मैंने कराची के सब बड़े हॉस्पिटलों में जाके दिखा लिया लेकिन वो उसकी हल नहीं मिला। तो कहने लगे मुझे किसी ने मेरे ऑफ़िस में बोला कि बुध की बारगाह जाइए आपका मसला हल हो जाएगा। कहने लगे मैं पहली बुध में यहाँ पर आया हूँ और नेक्स्ट बुध जब मैं आया हूँ तो मेरी बच्ची की पिलाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये ख़ास मौज़े हैं इस बारगाह के, आप भी आज उस चीज़ से वाक़िफ़ हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। यहाँ जो भी आप मुराद मांगो तो पूरी हो जाती है। बल्कि मैंने एक आलिम दिन से मैंने ये सुना था कि यार यहाँ आपसे 2 रकात नमाज़ पढ़ो तो आप मुश्किल हल हो जाती है। मुश्किल हल हो जाती है, बिल्कुल। ये मुश्किलात को हल कराने की जगह है। ख़ास इधर उधर जाने से, लोगों से कहने से बेहतर इंसान यहाँ आए तो क्या बात है। हाँ सही है, सही। इमाम से भी करीब हो जाए और आपके अक़ीदा भी मजबूत हो जाए। हाँ, ये ख़ास बारगाह है जिसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। 2 रकात नमाज है और तस्बीह है। तस्बीह है, बस पढ़ लिया, आप आकर सुकून से आप बैठ जाइए, इस घर में आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। बस बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सैयद मोहम्मद ज़ैदी साहब मौजूद हैं और वो मुसलसल ज़ियारत के लिए आते हैं। आइए जानते हैं उनसे कि वो कब से इस बारगाह में आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप कब से इस बारगाह में तशरीफ़ ला रहे हैं? मैं तकरीबन 1980 से आ रहा हूँ। यानी कि 42 ईयर्स। मेरे बच्चे छोटे छोटे होते थे, मैं जब से आ रहा हूँ। तो कैसा महसूस करते हैं इस बारगाह में आने के लिए मुसलसल? बारगाह में आने के लिए बाबिल हवाज का दर है। यहाँ पे जो भी मुराद मांगे इंशाल्लाह पूरी होती है। हमारी मुरादें सारी, समझो मेरे बच्चों को कुछ भी तकलीफ़ होती थी, कुछ भी होता था, कोई भी हाजत, कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी हुई या कोई भी मसला हुआ, मैं मौला के दर से मांगता था। अच्छा, तो ये सिलसिला माशाल्लाह से 42 साल होने को जा रहे हैं, तो ये एक माशाल्लाह से एक सिलसिला है जो मुसलसल है। मुसलसल। तो फैमिली भी आती है यहाँ मेरी पर? फैमिली, मेरी वाइफ आई हुई है। अच्छा, मैं उनको छोड़ कर गया था और अभी मैं खुद आया हूँ मैं, क्योंकि 5 बजे जेंट्स का होता है, तो इसलिए मैं आ रहा हूँ। और मेरे बच्चे भी आते हैं यहाँ पे माशाल्लाह। अच्छा, वो ऑफिस गए में वो भी आते हैं, जो छोटे छोटे आया करते थे, अच्छा, जिनको माँ लाया करती थी गोद में, वो माशाल्लाह खुद आते हैं। अपने 20 बच्चों के साथ आते हैं। वाह वाह वाह। मौला की शान है, बड़े करीम वाला है। बेशक। बस मैं यही कहता हूँ कि इधर उधर जाने से बेहतर है कि इंसान इस बारगाह में आ जाए तो अपनी मुश्किलों को खुद हल करा ले। बिल्कुल, सारी मुश्किलात हल होती हैं, क्योंकि कायनात के ये रब्बे करीम के करीम हैं। मज़हर है, मज़हर करीम है ये। समझे, ये रऊफ़ हैं बड़े, ये जो मांगो इनके दर से मिलता है जो कुछ। बल्कि ये 14 मासूम जितने भी हैं सभी बड़े रऊफ़ और रहीम हैं। हमारे सारे आइम्मा हुदा जो हैं सब वो हैं, सब उन्हीं की दर से मिलता है। सब ये दुनिया कायनात उन्हीं के सदक़े में और सब कंट्रोल उन्हीं के हाथ में सभी। बेशक कहता हूँ मैं, कराची वालों के लिए एक तोहफ़ा है ये बारगाह, बहुत बड़ा तोहफ़ा है। अगर लोग यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ से, मैंने देखा कि यहाँ से बहुत दूर दूर से, गुलिस्तान जोर से, न्यू कराची से, महमदाबाद, कोरंगी, पता नहीं कहाँ से लोग। अभी नहीं, शुरू की बात है ये, लोग आ रहे हैं। जब यहाँ पे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पे इतना नहीं हुआ करता था, बीबी जोन हुआ करती थी बेचारी यहाँ पे। जी। जो है ना उसके दौर में से यानी कि स्टार्ट हुआ था और फिर तमाम मसरात आते हैं। मेरा घर यहाँ पर है सोसाइटी ऑफिस के पास और मैं वहाँ पर रहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना टाइम दिया। अल्लाह आपकी तमाम मौला आपकी तमाम हाजात पूरी करें, आप इस तरह आती रहें, सबकी तमाम बिल्कुल आप भी हमें दुआ में याद रखें। कायम टीवी को देखते रहिए। थैंक यू। हमारे साथ इस वक्त मिसेस समीना साहिबा मौजूद हैं जो कि बुध की बारगाह में मुसलसल आ रही हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि वो कब से आ रही हैं और क्या ख़ास दुआ उनको यहाँ तक लेकर आई, वो दुआ पूरी हुई या अभी दुआ जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, अब आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि आप कब से आ रही हैं इस बार? मुझे तो कई साल हो गए। अच्छा। 15 साल 20 साल हो गए आते हुए मुझे। अच्छा। मेरी दुआ हर दुआ कबूल होती है माशाल्लाह। हर बुध को आती है? हर बुध को आती हूँ। तो कैसा महसूस करती हैं, क्योंकि बुध की बारगाह में लोग आने वाले कहते हैं कि दिली सुकून है? सुकून बहुत मिलता है, यहाँ आके बहुत सुकून मिलता है। तो मैं चाहती हूँ हर बुध कभी छोड़ती नहीं हूँ। तो मतलब मुश्किल हो, परेशानी हो तो छूट जाती है, बीमारी हो वैसे नहीं छूटती। तो मुसलसल आपकी फैमिली भी आती, बच्चे वगैरह सब आते हैं? जी। अच्छा। जी। तो कोई ख़ास पहली दफ़ा जब आई थी तो कोई ख़ास दुआ लेकर आई थी या किसी ने बताया था? नहीं, किसी ने बताया था मुझे।
تو بھی میں خاص آج دعا تھی جو آپ خاص نے- دعا تھی، 7 بدھ کیے تھے، میری دعا قبول ہوئی تھی، اس کے بعد تو اس سلسلہ کے پھر بعد سے سلسلہ جاری ہے، چلتے جا رہی ماشاءاللہ ہے. جاری ہے. چلیں ہماری دعا ہے کہ مولا آپ کی تمام اسی طرح حاجات پورا کرتے رہیں اور آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہماری دعاؤں میں. بہت شکریہ. یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم جو کہ ہے بیمار. جی ہمارے ساتھ اس وقت مسز تحسین صاحبہ موجود ہیں اور آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کب سے اس بدھ کی بارگاہ میں آ رہی ہیں اور کیسا محسوس کرتی ہیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں بڑا دلی سکون ہے اس بارگاہ میں اور پورے ہفتے کی ہم دعاؤں کو کرا کے جاتے ہیں پورا. جی آپ بتائیے. السلام علیکم، وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بالکل بالکل بالکل. آپ بتائیے کب سے آ رہی ہیں؟ جی میں تو تقریباً بچپن سے ہی یہاں پر مطلب ہمارا آنا ہے، اور پہلے یہاں پہ بی بی جون ہوا کرتی تھی جی. تو میں بچپن سے یہاں آتی تھی. پہلے یہ بہادر آباد میں تھا تو وہاں پر ہی میں سمجھے زری وغیرہ یہ سب کچھ سجایا کرتی تھی. اچھا، اور خدمتگار بھی رہی ہیں آپ، جی ماشاءاللہ، جی جی ماشاءاللہ. شروع سے ہی. اچھا. تو پھر یہ ہے کہ یہاں پر وہ آ گئیں، پھر بھی یہاں پر ہم آتے رہے اور پھر اب بھی یہاں پر ہم یعنی کہ بدھ میں مسلسل آتے ہیں. جی جی مستقل ہمارا آنا ہوتا ہے. کوئی اور خاص دعا، کوئی خاص معجزہ جو آپ بتانا چاہیں کہ لوگوں کو کہ یہ میسج پوری دنیا میں جاتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کوئی خاص ایسی دعا جو تھی جو بہت ایسی تھی جو نہ ہونے کے برابر تھی لیکن وہ یہاں ہوئی. جی بالکل. مولا کی پہلے تو 2 رکعت نماز ہے، پھر زیارت ہے، پھر اس کے بعد تسبیح ہے، یا سیدی یا مولائی موسیٰ کاظم ابن جعفر ادرکنی باب الحوائج. تو پھر یہ آپ پڑھیں اور پھر دعا مانگیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ میری مطلب کافی دعائیں اور حاجات پوری ہوئی ہیں. بچوں کی شادیاں اور مکان کی جو تھی پریشانی وہ بھی پھر دور ہوئی ہے یہیں سے. اور جی 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 دعائیں کافی یعنی کہ آتی ہیں اور سبھی کی آتی ہیں تقریباً. یہ کہ 7 بدھ ضرور کرنے پڑتے ہیں، ویسے تو بیچ میں بھی ہو جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کیونکہ لیکن وہ پختہ ایمان ہو جاتا ہے جب جی 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 انشاءاللہ بالکل ہی ہو جاتا ہے. جی اور تقریباً کوئی ایسا نہیں ہے شاید جس کی نہ سنی جائے، کوئی امیر ہو غریب ہو جو بھی ہو، بیمار ہے، کوئی دکھی ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی اولاد کے لیے بیٹے کے لیے، سب کی خواہش اور سب کی حاجات یہاں پوری ہوتی ہیں اور ہر طرح سے ہوتی ہیں. یہ ہر طرح سے دینے والے ہیں اور چاہے ان سے دور سے مانگے یا قریب سے، لیکن دل سے مانگے. امید کبھی خالی نہیں جاتی. آپ کچھ بولنا چاہیں گی؟ آپ بھی ساتھ کھڑی ہیں مسلسل، تو آپ بھی کب سے آ رہی ہیں؟ بچپن سے ہی آ رہی ہیں؟ جی جی اچھا آپ بتائیے. وعلیکم السلام. ان کی بیٹی کو میں بھی بچپن سے ہی آ رہی ہوں. امی کے ساتھ مسلسل آئی، تو آپ بھی خدمت گاروں میں شامل ہیں یہاں کی مسلسل. تو یہ آپ کا ماشاءاللہ سے پرانا کافی سلسلہ ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ واقعی میں اس بارگاہ میں آنے میں ایک دلی سکون ہے. آپ کیا بولتے ہیں؟ بالکل سکون ہے، دلی سکون ہے، بلکہ تقریباً دنیا کے جو جتنی اس ٹائم پریشانیاں جو سب کچھ ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی ماں جو ہے اپنے بچوں کو گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ہے. اتنا سکون یہاں ملتا ہے. یہی والی بات ہے کہ جو آتا ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے اور پورے ہفتے کے لیے اپنی دعاؤں کو قبول کراتا ہے. بالکل 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 احسار میں رہتا ہے اور کیا نام ہے تمام تر دنیا کی فکروں سے بالکل دور اور آزاد ہو جاتا ہے اور بالکل سکون میں رہتا ہے. بہت آپ کا شکریہ. آپ نے بہترین بات کی کہ یہ یہاں پر آنے والا جو ہے اپنی دنیا کی تمام جو ہے وہ مطلب مشکلات سے نکل جاتا ہے، جھنجھٹ سے نکل جاتا ہے. تو یہ خاص بارگاہ ہے، آئیے آپ بھی اور اس بارگاہ میں دعا کیجیے، مولا آپ کی تمام حاجات کو پورا کریں گے. بہت شکریہ جناب، تھینک یو. اور ہم اتفاق سے آج اس بارگاہ میں ایسے ٹائم پر آئے ہیں کہ یہ خواتین کے لیے بارگاہ کھلا ہے، کیونکہ یہاں پر کچھ ٹائم صرف خواتین کا ہوتا ہے جو کہ وہ آتی ہیں. یہاں پر ایک میلاد ہوتا ہے اور محفل ہوتی ہے ہر بدھ کو، اور صرف خواتین ہی کے لیے وہ بدھ کی پوری بارگاہ جو ہوتی ہے وہ کھلی ہوتی ہے اور وہ لوگ آ کے اپنی تمام حاجات اور محفل کے ذریعے پوری کراتی ہیں. ناظرین مختلف لوگوں سے بات چیت جاری ہے، آئیے آپ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی. اچھا ہمارے ساتھ اس وقت مسز سمینہ ہیں جو کہ بدھ کی بارگاہ میں کب سے آ رہی ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کب سے آ رہی ہیں؟ میں تو اپنے بچپن میں بھی یہاں آئی ہوں اور اب بوڑھی ہو رہی ہوں آتے آتے، لیکن یہ بیچ میں کٹ جاتا ہے سلسلہ. اب میں قریب آ گئی ہوں تو میں زیادہ ہر بدھ کو ہاں ہر بدھ کو آ رہی ہوں. تو لوگ کہتے ہیں کہ بدھ کی بارگاہ میں ایسا دلی سکون ہے، آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ ہاں بہت رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، بہت سکون ملتا ہے، سب کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اپنی حاجت بھی بیان کرتے ہیں مولا سے. اچھا اللہ سے. تو کوئی خاص آپ کی ایسا کوئی معجزہ یا کوئی ایسی دعا جو قبول مطلب بہت زیادہ آپ پریشان ہوں یا کوئی انتہا پریشان تھی اور مولا نے میری مراد دی، اور ابھی بھی میری پریشانی موجود ہے وہ،
थोड़ी सी टल गई है, थोड़ी सी और टलेगी, मौला देंगे। तो आप मसलसल अपनी परेशानी को लेकर आ रही हैं और मौला सुन रहे हैं। हाँ, सुन रहे हैं। और ऐसा सिलसिला हाँ, जारी है बिल्कुल, माशाल्लाह से। हाँ। तो आपके बच्चे फैमिली सब आते हैं सब? नहीं, मैं आती हूँ। अच्छा, बच्चे तो ज़ाहिर है जो नौकरियाँ सब अपने मसरूफ़ हैं, लेकिन आप सबकी मैं तरफ से आती हाँ, हैं। मैं आती हूँ। सबके लिए दुआ करती तो हूँ। चले, हमारी भी आपके लिए दुआ है कि परवरदिगार आपकी तमाम मुश्किलात को हल करें, सबकी मुश्किलों को हल करें, और जो दूर बैठे हैं वो तड़प रहे हैं आने के लिए, उनकी मुश्किलात हल बिल्कुल उनके लिए भी, क्योंकि ये ख़ास जगह है, ख़ास मौज़ा है, इस बारगाह में ख़ास नूर है कि मैं समझता हूँ जो आता है वो लेके जाता है। ऐसे ही है, है। ऐसे आप ही है। सालों से आ रही हैं। वैसे तो मौला घर बैठे भी सुनते हैं जी, लेकिन मैं कहता हूँ हरकत में बरकत है, जो आएगा जाहिर सी बात है उसके लिए खुदा को पसंद है मशक्क़त हरकत करना। और क्योंकि यहाँ पर आप घर बैठे एक तस्बीह पढ़ रहे हैं और यहाँ सुबह फजर से लेकर रात देर तक हज़ारों लाखों तस्बीह पढ़ी जा रही है, तो एक नूर का सिलसिला, एक नूर का इज्तिमाई दुआ, बिल्कुल इज्तिमाई दुआ की ज़्यादा मकबूलियत है ना। तो ये एक ख़ास ऐसी बारगाह है कि जो यहाँ पर आता है उसकी वाकई में कोई दुआ खाली नहीं, रद्द नहीं होती। तो ये ख़ास बारगाह है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त मिसेस बानो मौजूद हैं, और आइए वो भी अपना कुछ बताएं कि आप जो आ रही हैं मुसलसल, तो ख़ास कोई दुआ थी या अब कोई दुआ कबूल हुई है जिसको पूरा करने की खुशी में आती है? हर दुआ यहाँ से कबूल हुई। माशाल्लाह। औलाद नहीं था, औलाद दिया। दौलत नहीं था, दौलत दिया। मियाँ कैंसर की बीमारी में मुब्तला था, कभी एक दर्द नहीं हुई, दर्द नहीं उठी। कीमो होता था मेरे मियाँ को 11 साल। हॉस्पिटल में लोग मेरे से पूछते थे क्या मुआजिज़ा है तुम्हारे साथ, क्या करते हो तुम? मैं बोलते थे हम पंजतन को मानने वाले, 14 मासूमीन को मानने वाले, 12 इमाम को मानने वाले, 1,24,000 पैगंबर को मानने वाले। मैंने उनको दिखाया, सुन्नियों को, वहाबियों को, हर मज़हब को मैंने यहाँ का बताया। वो लोग यहाँ आए, आ रहे हैं माशाल्लाह, आते हैं यहाँ पे माशाल्लाह। मैं यही जानना चाहता हूँ लोगों से कि लोग चीज़ पाया यहाँ से हमने। अभी ये बाजी को देख, मेरे को आइए, बोले आप भी आइए। मेरे को उर्दू साफ नहीं आता, तुम बोलो। कोई बात नहीं, आ जाइए, थोड़ा सा बोले बताइए। बेटा यूनिवर्सिटी में पास नहीं आते थे 4 साल से, बोले यहाँ आए हूँ वो पास हुआ, नौकरी का इसको मसला था, नौकरी मिली। बोले जो काम के लिए यहाँ आता है घर पे यहाँ से लेके जाता। मैं आपसे यही जानने के लिए आपसे बहुत देर से चाहा था कि लोग बताते हुए परेशान होते हैं कि भाई हम, लेकिन जब आप यहाँ से लेके जा रहे हैं तो बताएं भी, लोगों को मैसेज तो पता चले। मैंने तो बहुत लोगों को बताया यहाँ का। मैं ये आखान हॉस्पिटल में मेरे मियाँ का इलाज होता था, ये इलाक़ात में मेरे मियाँ का इलाज होता था, ये कैंसर हॉस्पिटल है ना, ये किरण में 2 साल 3 साल मेरे मियाँ का इलाज हुआ। आप यकीन नहीं करोगी, मेरे मियाँ अनपढ़ अंगूठा छाप, मैं अंगूठा छाप। मेरे बच्चे पढ़े लिखे थे माशाल्लाह। मेरे बच्चों ने साइंस में कोई भी वो बस हमको तो बोलना भी नहीं आता। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक मेरा बेटा यहाँ पे ये डायलिसिस का अदीब रिजी वाले में डायलिसिस SIT में वो है, क्या बोलते उसको, इंचार्ज टेक्नीशियन का जो नहीं डायलिसिस जो करते हैं वो है। अच्छा। एक बेटी मेरी साइंस में 16वीं किया है, वो खून का लेबोरेटरी हुसैनी से वो करता था माशाल्लाह। तो हम तो अनपढ़ थे, हमारे को कुछ नहीं पता था, हम इसी से पाए ये सब। ये दर इस पे वाह। मेरे घर गिरने वाले थे, घर मेरा गिरने वाले थे। मैं यहीं बैठ के मौला से सब अपना दिल के हाल बता के गया। वहाँ गया, मुझे घर पहुँचा तो मुझे खुद रास्ता अल्लाह ने दिखाया। आप BC डालो, मेंबर बनो और इस तरह करके घर बनाओ। घर बना आज माशाल्लाह सब कुछ। चलिए, सलामत रहे आपका साथ जो मौज़ात हैं, मौला सब पर इसी तरह करम करे, क्या नहीं मिलता यहाँ से, सब पर मौला इसी तरह करम करें जैसे आप पे करते हैं मौला। तो आप सबको दुआ में शामिल रखें। बहुत शुक्रिया, क्या बात है। देखिए नाज़रीन, इस वक्त जो ख़वातीन अपने मसलों को हल बता रही हैं कि कैसी ख़ास बारगाह है कि जो आ रहा है वो पा रहा है। तो आइए आप भी अपनी तमाम मुश्किलात को हल कराइए। ये ख़ास बारगाह है, ये ख़ास दर है जो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता। मैं ही तो हर बुध को यही दुआ होती है, परवरदिगार आलम तमाम देखने वाले नाजरीन और तमाम लोगों की तमाम मुश्किलों को हल करे, उसके सदक़े में मेरी भी तमाम मुश्किलात को हल करें और तमाम परेशानियों को। ये सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं कायम TV, मैं हूँ खावर रज़ा नक़वी। देखते रहिए कायम TV कनाडा। जी, इस वक्त हमारे साथ मिर्ज़ा अख्तर हुसैन साहब मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे कि वो कब से इस बुत की बारगाह में आ रहे हैं और हाजात का सिलसिला जारी है और माशाल्लाह से वो पूरी हो रही हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, तकरीबन मैं कोई
38 ایئرس سے آ رہا ہوں. ماشاءاللہ. اور مطلب ہمیشہ تو نہیں آتا ہوں لیکن کوشش ہوتی ہے آنے کی زیادہ. جب حاجات ہوتی ہیں زیادہ تو آ جاتے ہیں. بالکل آتا ہوں. ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے بالکل. کیونکہ ہم لوگ اپنی پریشانیوں میں مشکلات میں انہیں کو یاد کریں گے, انہیں کے در پر آئیں گے, ورنہ کہاں جائیں گے. اور کہاں جائیں گے, بالکل. ان کے علاوہ ہمارے پاس کون سا وسیلہ ہے, اور اس سے بڑا وسیلہ کوئی ہے ہی نہیں. امام موسیٰ کاظم. تو آپ مسلسل بھائی ہیں. جی بے شک. تو جو آپ پہلی دفعہ آئے تھے تو کوئی خاص دعا تھی جو, یا کوئی خاص ایسا واقعہ جو آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو, کوئی دعا تھی ایسی جو مطلب آپ کو کرانی تھی؟ ہاں, ہمیشہ جو بھی میں نے ادھر سے حاجات مانگا ہے مالک نے پورا کیا ہے, تو اس لیے. لیکن ہمیشہ میری ساتھ بدھ تو کنٹینیوس ہوتی نہیں ہے, لیکن میں آتا رہتا ہوں ادھر, آتے رہتے ہیں. آتا رہتا ہوں. بس یہ خاص عطا ہے کراچی والوں کے لیے, پاکستان والوں کے لیے, کہ اس بارگاہ میں جو بھی آتا ہے وہ اپنی حاجات کو پورا ضرور کرتا ہے. بے شک, بے شک اس در کا صدقہ ہے کہ ہماری ساری حاجات پوری ہوتی ہے. یہ ویسے بھی باب الحوائج ہیں, بے شک, تو قبول ہونا ہی ہے بے انشاءاللہ. شک بے شک. تو بس ہماری دعا ہے آپ کے لیے کہ آپ کی اسی طرح دعا قبول ہوتی رہیں اور آپ آتے رہیں. آپ کے بھی رزق میں برکت دے مالک. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت. جی ہمارے ساتھ اس وقت مسز گلناز موجود ہیں, تو ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارگاہ میں آ رہی ہیں, تو مسلسل آ رہی ہیں, تو کیا کہیں گی, کیسا دلی سکون ہے اس بارگاہ میں اور جو مسلسل آپ کو یہاں لے کر آتا ہے؟ جی سکون ہے, اور کتنے سالوں سے میں آ رہی ہوں نا. ایسے نہیں میں کوئی مراد لینے آ رہی ہوں, میں مولا کے پاس صرف آتی ہوں. آج کل آپ کو پتہ ہے وقت کتنا اشوب چل رہا ہے, ہر کوئی بیمار ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے, تو سب کے لیے دعا کرنے کے لیے ہم آتے ہیں نا مولا کے پاس نا. اور مولا کے دربار سے جب جاتے ہیں مجھے لگتا ہے, ہم کو لگتا ہے ہم اپنی پریشانی یہاں چھوڑ کے نکل جاتے ہیں نا. مولا کے ہے نا سائے میں پورا ہفتہ رہتے ہیں, اور بدھ کا انتظار رہتا ہے نا کہ بدھ آئے اور مولا سے ملنے جائے. اور مجھے یوں لگتا ہے میں کازمین جا رہی ہوں نا مولا سے ملنے کے لیے نا. بس یہ گنبد اور مینار لگے جب سے واقعی ایسا لگتا ہے میں بچوں کو یہ کہتی میں جا رہی ہوں کازمین مولا سے ملنے نا, کہ میں اتنی دور ہوں مولا کے شہر سے, روزے سے, تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں جا رہی ہوں. ہم لوگوں کے لیے واقعی میں یہ وہ بارگاہ ہے کہ جو انسان یہاں آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضرور کازمین جاتا ہے, ضرور انشاءاللہ ضرور جاتا ہے. اور میں نے اللہ سے یہی دعا کیا ہے نا کہ مرنے کے بعد ہماری روحوں کو اتنی اجازت دینا کہ ہمارے بدھ کو مولا کے در پہ آ کے سلام کر کے جائے, کہ ایک عادت, وہ عادت نہیں, میں ہاں ایک عقیدت ہو گئی ہے مولا سے نا. جی لیکن میں تو آپ سے یہ کہوں گا, آپ تو مرنے کے بعد کی بات کر رہے ہیں, لیکن لوگ تو جو زندہ ہیں وہ ابھی اس سے بہت دور ہیں. آپ کیا کہیں گے کہ وہ اس کو اس بارگاہ کے لیے, آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائے گا, کیا میسیج دینا چاہیں گے اپنے لوگوں کو کہ یہ کیسی بارگاہ ہے, آپ جو اتنے سالوں سے آ رہی ہیں کیسا پا رہی ہیں, مطلب اس کے لیے تھوڑا ادھر آ جائیے. دیکھیے مراد تو ہم تو مولا سے مانگتے ہیں تو مولا تو دیتے ہی, وہ در ہی ہے یہ ہم کو دینے, مگر ہم کو ہمیشہ مولا سے مانگنا نہیں چاہیے, ہم کو ان سے عقیدت اور محبت کا بھی اظہار کرنا چاہیے کہ مولا ہم سے مانگنے کے لیے نہیں, آپ کا حق ہے, ہمارا آپ کے پاس آنا ہم کو وہ ہے کہ ہم آپ کو جی ان کا اذن ہے, ہر عام بندہ کیونکہ ان کی طرف سے بلاوا ہے تو آپ آ رہے ہیں, ورنہ آپ ایسی مشکل میں انسان پھنسا ہوا ہے کہ وہ کسی لمحے غائب ہو جاتا ہے, نہیں آ پا رہا ہوتا, تو یہ خاص اذن ہے. تو کبھی ایسا کچھ ہوتا ہے کہ میں پہنچ نہیں سکتی ہوں تو میں گھر میں بیٹھ کے بھی ان کی تسبیح پڑھ لیتی ہوں نا, مگر میرا ہوتا ہے کہ میں جاتے ان کے در سے سلام پڑھتے ہوئے گاڑی سے نکل جاؤں نا, کہ میں ان کو نہیں چھوڑ سکتی نا. بس میرا یہ, اور جب تک میری زندگی ہے, اللہ جب تک مجھے طاقت ہمت دیا, میں آتی رہوں گی. اور میں سب سے کہتی ہوں نا کہ یہ در صرف دنیا کے لیے نا, ہمارے آخرت میں بھی ہمارا ساتھی ہے نا یہ, تو ان سے ہم کو ہے نا ہمارا حق ادا کرے اور آ کے مولا کو سلام دیکھ کر جائے اور اپنی ہر مرادیں لے, کیوں یہاں سے لوگ جھولیاں بھر کے جا رہے ہیں نا, کوئی خالی ہاتھ نہیں جا. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. فکر معیشت میں پریشان ہے مولا, روزی پہ لگا دینے حسنین کا صدقہ, یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم, یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم, جو کہ ہیں بیمار انہیں جلد شفا ہو, جو کہ ہیں بیمار انہیں جلد شفا ہو, ہر مانگنے والے کی یہ مقبول دعا ہو, یا سیدی یا مولا. تعداد اس وقت آفیسز سے ہے اور بڑی تعداد میں لوگ اس وقت موجود ہیں,
آئیے چلتے ہیں اندر، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت ساتھ رجب علی صاحب موجود ہیں، اور ان سے ہم چاہیں گے کہ وہ منقبت پڑھیں. آئیے، آپ کو خاص ان سے میں نے ریکویسٹ کی ہے، اور آج ان سے ہم منقبت سنتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی ہو جس کے اسے دیجیے اولاد، ہر رنج و علم دور ہو اور گھر رہے آباد. بھائی اس وقت ہم باب العوائز کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور یہاں جتنے بھی زائرین آتے ہیں وہ ہمیشہ جھولیاں بھر کے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے، اس در کے حوالے سے کلام کے چند اشعار آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دعا کیجیے گا اور درود پڑھیں محمد وآل محمد. مصرع سنیے گا. جب تیرے در کی چوکھٹ پہ، جب تیرے در کی چوکھٹ پہ ماتھا رکھا روشنی ہو گئی. جب تیرے در کی چوکھٹ پہ ماتھا رکھا روشنی ہو گئی. راستے بن گئے دن نکلنے لگا روشنی ہو گئی. راستے بن گئے دن نکلنے لگا روشنی ہو گئی. شعر سنیے گا اور شعر کی معرفت سمجھیے گا، اور وہ واقعہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو مولا نے چراغ بجھائے تھے وہ ذرا سنیں. روز سورج ستارے چمکتے تھے پر ایک اندھیرا رہا. روز سورج ستارے چمکتے تھے پر ایک اندھیرا رہا. ایک دیا جو بجھا پر سرے کربلا روشنی ہو گئی. ایک دیا جو بجھا پر سرے کربلا روشنی ہو گئی. شعر سنے چھوٹے شہزادے باب العوائز جناب معصوم علی اصغر کے حوالے سے. تیر گردن پہ کھا کر بھی چھوٹے علی مسکراتے رہے. تیر گردن پہ کھا کر بھی چھوٹے علی مسکراتے رہے. تیر سے کٹ گیا تیرگی کا گلا روشنی ہو گئی. مولا. اچھا جی، ایک عقیدے کا شعر سن لیں جو ہم سب کی خواہش ہے، اور آپ سنیں ذرا. بعد مرنے کے کچھ دیر اندھیرا رہا بس میری قبر میں. بعد مرنے کے کچھ دیر اندھیرا رہا بس میری قبر میں. منتظر تھا میں جس کا وہ جب آ گیا روشنی ہو گئی. منتظر تھا میں جس کا وہ جب آ گیا روشنی ہو گئی. آخری شعر مقطع کی سعادت دیکھیے گا، کیا اچھا شعر لکھا ہے. گھر سے لے کر چلا تھا چراغ ولائے علی شاہ میر. گھر سے لے کر چلا تھا چراغ ولائے علی شاہ میر. کچھ خبر ہی نہیں کب نجف آ گیا روشنی ہو گئی. کچھ خبر ہی نہیں کب نجف آ گیا روشنی ہو گئی. راستے بن گئے دن نکلنے لگا روشنی ہو گئی. وہ گھر کے حکم، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں. وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں.
تمام کام وہیں سے، تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ شعر سنے جی، یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا در ہے، یہ کیسی راہ گزر ہے، یہ کون سا در ہے، کہ مرتضیٰ بھی یہاں سر جھکا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ سب پڑھیے جی، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ شعر سنے اور کیا اچھا میر تکلم صاحب نے شعر لکھا ہے، جبیں پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے، جبیں پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے، امام والوں میں، امام والوں میں ہر مسکرا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ آخری شعر، اور مولا آپ سب کی حاجات کو قبول کرے، مقبول کرے، آپ سب کا آنا، ہمارا آنا، میرا یہاں آنا، میرا پڑھنا یہاں مولا قبول کرے۔ ڈیوٹی یہ خود لیتے، میں جا چکا تھا زیارت کر کے، لیکن بھائی ہمارے انہوں نے کہا جی ڈیوٹی، تو یہ مولا نے میری ڈیوٹی یہاں لکھی ہوئی تھی، تو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ سنیں جی، یہ تیرے فاقوں کا، یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے اے حسین کی ماں، یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے حسین کی ماں، جو گھر سکون سے اہل عزا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، تمام کام وہیں سے، تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت ہم بدھ کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور یہ آپ اس وقت زیارت کر رہے ہیں۔ خاص بدھ کی بارگاہ میں مومنین کی بڑی تعداد موجود ہے، اور یہ لوگ اس وقت آفیسز سے یہاں موجود ہوتے ہیں۔ یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، آئے ہیں در پہ آپ کے ہم بن کے سوالی، آئے ہیں در پہ آپ کے ہم بن کے سوالی، ہے سب کو یقین کوئی بھی پھیرا نہیں خالی، یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم، یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم، جو فکر معیشت میں پریشان ہے
مولا روزی پہ لگا دینے حسنین کا صدقہ یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم جو کہ ہے بیمار انہیں جلد شفا ہو جو کہ ہے بیمار انہیں جلد شفا ہو ہر مانگنے والے کی یہ مقبول دعا ہو یا سیدی یا مولائی یا موسی کاظم یا باب الحوائج میرے یا موسی کاظم اولاد نہ ہو جس کے اسے دیجیے اولاد